جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ایاز امیر صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور انہوں نے کچھ ذکر کیا، لانگ مارچ کا ذکر بھی ہوا، صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختیارات تھے اور پارلیمنٹ کو جو اختیارات واپس کرنے تھے صدر صاحب نے وہ ابھی تک نہیں کیے۔ آپ اپنی گفتگو کو آگے پر جاری یہ رکھیں۔ فیلئر آخر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور ان کے جو مخدوم صاحب ہیں، جو محمد خان جنیجو ثانی جو ان کا ہے، وہ ایک ہی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے نامزد کیا تھا۔ اب یہ ڈفرنسز ان کو ریزالو خود کرنے چاہیے تھے، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ میں اتنی فرکشن، ٹینشن، اور پھر اس میں انفیکٹو گورنمنٹ ہو جاتی ہے۔ صدر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر کچھ ان اور کا ایک مشیران کا خاص ایک ٹولہ اور کوٹری ہے، وہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں، ان کی بھاری بھرکم کابینہ جو ہے وہ وہاں پہ ہے۔ اب یہ اسی کے بیچ میں سے اس افراتفری کی وجہ سے یہ -1 فارمولا کی باتیں جو ہیں، -1 فارمولا کی باتیں ہوئیں۔ یہ جو جن یاروں اور مہربانوں نے یہ بات کی، اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا جو ہے سینس ان کی حکومت میں تھوڑا سا وہ آیا ہے، اور آپس کے جو ہیں ان کے معاملات کچھ تھوڑا سا۔ بریگیڈیئر امتیاز صاحب آ گئے، نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد پھر آٹا چینی آ گیا، تو یہ دیکھیں نا، ایک تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر بریگیڈیئر امتیاز جیسے صاحب ان کی ریولیشن سے ایک طوفان اٹھائے آپ کے ٹی وی اسٹوڈیوز میں، اور پھر وہی طوفان یہاں سے منتقل ہو جائے ہماری ایوانان حکومتوں میں، تو پھر not much is to be said for the strength of this system۔ پھر ایسے معاملات نہیں چلتے، اور گورننس، پھر گڈ گورننس کا پھر میں ذکر کروں گی جیسے آپ نے پہلے بھی کہا، تو پھر معاملات ایسے نہیں چلیں گے۔ گوندل صاحب سے بھی ہم پوچھتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ -1 کا بھی ذکر کیا ایاز امیر صاحب نے، سارے معاملات کا ذکر کیا، پھر -1 آتا ہے۔ زرداری صاحب نے زیادہ زور رکھا بیرونی دوروں پہ، بہت زیادہ بیرونی دورے کیے، 85 کے قریب جو دن تھے انہوں نے ملک سے باہر گزارے، اور نجی دورے تھے بہت زیادہ، UK کا، چین کا، UAE کا، اور چائنا تو کئی بار گئے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب بزنس اور صدارت کو ایک ساتھ چلا رہے ہیں، اور زیادہ پروموشن وہ کرتے ہیں اپنے بچوں کی، کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس میں اپنے بچے بٹھا دیتے ہیں، چاہے ہائی آفیشیل میٹنگ ہوگی، ان کے بچے اس میں ایک آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ ایک تو وہ مہربانی فرماتے ہیں کہ دوروں کے بعد تھوڑا سا ٹائم اسلام آباد میں گزارتے ہیں، پھر جاتے ہیں، تو تھوڑا سا مہربانی فرماتے ہیں کہ کبھی پاکستان کے دورے پہ تشریف لاتے ہیں، تو اتنی ضرورت کیا پیش آتی زرداری صاحب کو بیرونی دوروں کی، اور وہ بھی نجی دورے، اور چائنا وہ کیوں جاتے ہیں؟ کیا میں اپنے بھائی ایاز امیر صاحب کو پہلی بات کا جواب دے لوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ثانیہ جنیجو انہوں نے حادثاتی طور پر پرائم منسٹر نہیں ہیں، وہ سینئر وائس چیئرمین تھے پاکستان پیپل پارٹی کے۔ پھر ایک اور بات میں کرتا ڈر بھی رہا ہوں، کیونکہ جب بھی میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں مجھے وہ جیل کی بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو اسی پارٹی کے لیے انہوں نے 4-5 سال جیل میں گزارے ہیں، اور باعزت طور پر وہ بری ہو۔ وہ تو جیل تو پھر ہاشمی صاحب نے گزاری تھی، وہ بھی جمہوریت کے لیے، ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی ایمانداری سے اپنے ہاشمی صاحب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جو بھی جمہوریت کے لیے سیکریفائز کرتا ہے وہ قابل ستائش ہے اور قابل تعریف ہے۔ نجی دورے ذرا بتا دیں، تفصیلات بہت زیادہ باہر رہتے ہیں نا، ملک سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں باہر رہتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ جب آپ پاکستان کا یہ جو ملک ہے، جب 18 فروری کے الیکشن کے بعد ہمیں اس کی باغ ڈور سنبھالنی پڑی، تو اس وقت آپ کو پتا ہوگا کہ ملک میں فائنینشیل کرنچ تھا اور انٹرنیشنل بھی فائنینشیل میلٹ ڈاؤن تھا۔ تو ایسے حالات میں آصف علی زرداری صاحب کا ایک ایج ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک تو پاکستان پیپل پارٹی کے کو چیئرمین ہے، دوسرا وہ پریزیڈنٹ پاکستان ہے، تیسرا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی کو کیری کر رہے ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی وہ جو جتنی ان کی لنکس تھے یا انٹرنیشنل ریلیشن شپ تھی، ان کو بھی ان لوگوں نے۔ لیکن میرا سوال آپ نے چائنا جاتے ہیں، وہ آفیشیل دورہ نہیں ہوتا، میں عرض کرتا ہوں وہ چائنا میں گئے، چائنا میں گئے، میں عرض کرتا ہوں وہ چائنا میں گئے تو 34 MOU سائن کیے چائنا کے ساتھ، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیے، اپنے کاروبار کے لیے نہیں کیے، وہ انہوں نے ایگریکلچر کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ مجھے پہلے یہ دوروں کا ذرا مجھے بتا لینے دیں پلیز، اس کے بعد بات کریں گے۔ مطلب دوروں کا آپ نے بات کی ہے، آپ آگے آپ نے کہا نا کہ 34 MOU سائن ہو گئے چائنا کے ساتھ کیے، باقی انہوں نے فرانس کے دورے کیے، اور فرسٹ ٹائم آپ نے جو سیولین ٹیکنالوجی ہے، اٹامک انرجی ہے، اس میں فرانس نے ان کو ایگری کیا اس کے ساتھ۔ اس کے بعد انہوں نے لوگر کا جو آپ کا بل ہے، اس میں انہوں نے اس کو ملٹری سپورٹ سے ڈی لنک کیا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔
उसके अलावा बाकी मुल्कों में जहां EU से गए उन्होंने फ्री रेंटल पावर लेकर आए, तो ये सारे पाकिस्तान के लिए लेकर आए, ना कि अपनी जात के लिए। जहां तक पहली बात यह है कि बच्चा जो है वो हमारी पार्टी का चेयरमैन है, ठीक है, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा है, और बाकी दो बच्चियां, उसका बच्चियां भी अगर किसी निजी महफिल में बैठ जाए तो कोई इतना ऐसा हॉलब्रुक साहब आए लास्ट टाइम, काफी हाई ऑफिशियल्स आए, बच्चे साथ लाइन में बैठे होते हैं। मेरी जात तो इसमें कोई बुरा नहीं समझती, अगर किसी को एतराज है तो मैं उस पर भी एतराज नहीं करता, अपना एतराज रखना किसी का अपना राइट है। ये जानना चाहेंगे, पिछली आप असेंबली में भी थी, पिछली गवर्नमेंट का आप लोग हिस्सा भी थे, बहुत ज्यादा तनकीद की जाती थी कि पिछली असेंबली को ऑर्डिनेंसेस पे चलाया जा रहा है, ठीक है। इस असेंबली में अभी तक सदर साहब ने 9 ऑर्डिनेंसेस जारी किए हैं और असेंबली ने टोटल 11 बिल पास किए हैं, तो क्या अभी भी काम ऑर्डिनेंसेस पे चल रहा है एक साल के दौरान की अगर हम बात कर रहे हैं? इसमें यही बात है कि कोई लेजिस्लेशन पे हमने कोई खास काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और उसकी मैं सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे नहीं ठहराती, वो मैं ऑपोजिशन पे भी ठहराती हूँ, क्योंकि ऑपोजिशन गवर्नमेंट को चलाती है, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त, या इनके लिए फॉर्चुनेटली, कि ऑपोजिशन है ही नहीं, और सारे फ्रेंडली माहौल में बैठे हैं। जो ऑपोजिशन है वो फ्रेंडली ऑपोजिशन है, और वहां पे कोई लेजिस्लेटिव काम नहीं हो रहा, कोई तनकीद इस्लाह के लिए नहीं हो रही, और काम ही नहीं हो रहा तो इस्लाह क्या होगी। तो रेंटल्स की जो इन्होंने बात की वो आपके सामने है, जो रेंटल्स का हाल है, और जो आपने कल की न्यूज अखबार में भी राजा परवेज अशरफ साहब के ऊपर पढ़ लिया है कि 44 मिलियन पाउंड, वो आज वजाहत भी फरमा रहे थे उसकी कि उन्होंने नहीं खरीदा। अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या सच है और क्या झूठ है। उसके अलावा जो आपने बात की, पता नहीं है, फिर जिक्र करने की जरूरत जी अखबार की मैं बात कर रही हूँ। और दूसरी चीज ये कि मेरे भाई ने बड़ी आसानी से वो चाइना के दौरे, एक दौरे को बाकी दौरों के साथ जम कर दिया। आई वॉश है ना, टोटल आई वॉश है, यूएई का दौरा था, वही मैं कह रही हूँ, वो कहना है इनका काम है। ये इस वक्त हुकूमत की इस ड्यूटी पे है कि लोगों को और धोखा दो, आई वॉश करो और क्लियर अप करो और आगे हाशअप कर दो। सो गुजारिश ये है कि अपना सब्सटेंशियल काम बताएं। 2 साल होने को आ गए हैं, 20 महीने हो गए हैं, अब आप यही पिछली हुकूमत का रोना रोते रहेंगे कि आपको ये मिला, ये मिला, ये मिला, और खुद से कुछ करने तो अब खुद आपने क्या करना है, वो रेंटल्स जो आप कर रहे हैं वो ऑब्सोलीट मशीनें हैं जिन्होंने 3 साल बाद स्क्रैप बन जाना है, और फिर वो वापस चले जाएंगे। और इसी पॉइंट के ऊपर लोन मजीद हम बात करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे।